السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم پارہ نمبر 3 تلک الرسل، اس کا دورہ قرآن کا تیسرا پارہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس کے اہم آیات جو ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اہم آیات کون سی ہیں۔ تیسرے پارے کی پہلی آیت اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253، یعنی یہ رسول ہیں، ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور ان کے بعض کو اس کے درجوں نے بلند کیا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی اور اسے پاک روح کے ساتھ قوت بخشی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو جو لوگ اس کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے، اس کے بعد ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، تو کیا کوئی ان میں سے کوئی تو وہ تھا جو ایمان لایا، اور ان میں کوئی وہ تھا جس نے کفر کیا۔ اگر اللہ چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس صورت میں تلک الرسل، اس سے مراد رسول ہیں، تو اس میں انبیاء کے درجات مختلف ہیں اور فضیلت میں بھی ایک دوسرے سے زیادہ ہیں، تو اسی لیے فرمایا گیا کہ یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کے لیے قرآن مجید ہی کافی ہے۔ دوسرے تمام انبیاء کے معجزات ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، جبکہ قرآن قیامت تک باقی رہے گا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام سے بہتر نہ کہو، اور انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت مت دو۔ یہ بخاری کی ابو ہریرہ سے روایت ہے اور بخاری کی حدیث ہے کہ میری فضیلت ایسے انداز میں بیان نہ کرو جس سے دوسرے انبیاء کی شان کا پہلو نکلتا ہو، کیونکہ پھر کئی موقع پر ایسا آیا کہ یہودی اور مسلمان کے جھگڑے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ لیکن بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، لیکن اس سے مراد مقابلہ کی صورت میں ہے کہ مقابلہ کرنا نہیں۔ اور پھر اسی طرح اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ کفر و ایمان میں لوگوں کا اختلاف تو پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں جس کی ساری امت ایمان لائی ہو، لہٰذا آپ ان کے انکار سے رنجیدہ نہ ہو۔ حکم اس سے اگلی آیت میں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی، نہ کوئی سفارش، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ انسان پر سب سے زیادہ مشکل وقت جو ہے نا، مشکل جان و مال کی قربانی ہے، تو اسی صورت میں اس کے لیے حکم آیا ہے کہ اپنے مال کو، تاکید آئی ہے کہ مال کو خرچ کرو، مال کو خرچ کرنے کا حکم ہے۔ آخرت میں انسان جو ہے نا، اس نے اپنے سارے دنیاوی اسباب اور وسائل کو چھوڑ کر اکیلا ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، لہٰذا آخرت میں نجات کے لیے صدقہ خیرات اور اس جیسے نیک اعمال کو وسیلہ بناؤ۔ قیامت کے دن دنیاوی دوستی، رشتہ داری کا تعلق اور سفارش وغیرہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کا منکر کافر ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منکرین زکوٰۃ سے قتال کیا۔ آتے ہیں سورہ بقرہ کی ایک بہت ہی اہم آیت
جو آیت الکرسی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے کچھ اونگ پکڑتی ہے، یعنی نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ کوئی نیند۔ اسی کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے، وہ اس کے علم میں ہے۔ کسی چیز کا وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ چاہے، یعنی اتنا ہی علم کسی کو حاصل ہوتا ہے جتنا وہ چاہے، جتنا وہ کسی کو دینا چاہتا ہے علم۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تکاتی، اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے جو قرآن مجید کی تمام آیات سے عظیم آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ فرماتے میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ تو میں نے پھر عرض کی، تو انہوں نے عرض کیا لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم اے ابو منذر، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ پھر اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کی حفاظت پر ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث کہ زکوٰۃ الفطر کی حفاظت پر مامور ہونا اور ایک شخص کا 3 دن تک آ کر چوری کی کوشش کرنا، 2 مرتبہ گرفتار ہو کر منتیں کر کے چھوٹنا، اور تیسری دفعہ گرفتار ہونے پر انہیں یہ بتانا کہ جب تم بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو لازماً اللہ کی طرف سے تم پر ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہوگا، وہ تمہارے صبح کرنے تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آنے دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس مرتبہ بھی اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے سارا قصہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اس نے تمہیں سچ بتایا، حالانکہ وہ بہت جھوٹا شخص تھا لیکن پھر اس نے سچ بتایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا وہ شیطان تھا۔ اس حدیث سے آیت الکرسی کی فضیلت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کا نام آیت الکرسی ہونے کی تصدیق بھی ہوئی۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اور پھر فرمایا کہ یہ سب سے عظمت والی آیت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت کا موضوع توحید ہے اور کئی دلیلوں سے ثابت ہے۔ سورہ اخلاص جو چھوٹی صورت ہونے کے باوجود قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے، اسی وجہ سے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ موضوع اس کا توحید ہے۔ آیت الکرسی جو ہے وہ 11 دلیلوں پر مشتمل ایک آیت ہے، اور پھر وہی کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اسی طرح مکمل اس کا ترجمہ۔ پھر اسی طرح اس سے اگلی آیت کا ترجمہ کہ دین میں لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں، بلا شبہ ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی۔ پھر جو کوئی باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جیسے کسی صورت ٹوٹنا نہیں، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے اور وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہیں اور انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لاتے ہیں، یہ لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ دوزخی لوگوں کے لیے آیات ہیں کہ جو ایسے باطل معبودوں کو اپنا
باطل دوستوں کو، باطل معبود ان کو بنا لیتے ہیں اور پھر وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی گمراہ عقیدہ، اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں ان تمام جو ہے شرک اور بدعات سے محفوظ رکھے اور صحیح راستے پر رکھے ہمیشہ، آمین۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور احکام لے کر ان کے پاس آتے رہتے۔ ان کو مردوں کے جی اٹھنے میں کوئی شک نہ تھا، مگر انہوں نے آنکھ سے دیکھ لینا چاہا۔ انسانی عادت ہے کہ وہ علم کے بعد آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے علم الیقین کے بعد عین الیقین کا مرتبہ حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اطمینان کے لیے کون سے پرندوں کو یعنی اڑتے دیکھا، ان کو اڑا کر دکھایا گیا۔ بعض نے مرغ، مور، کوا اور کبوتر بتائے ہیں اور بعض نے دوسرے نام ذکر کیے ہیں۔ حافظ ابن کثیر جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جانوروں کی یہ تعین بے فائدہ ہے، اس کی کچھ اہمیت ہوتی تو قرآن خاموش نہ رہتا۔ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر انہوں نے جو خرچ کیا اس کے پیچھے کسی نہ کسی طرح احسان جتانے لگتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچانا، یعنی اللہ کے راستے میں جب مال خرچ کرو تو اس کے پیچھے احسان نہ جتلاؤ اور نہ کسی کو تکلیف پہنچاؤ۔ اس کا اجر تو ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ کبھی کوئی غمگین ہوں گے۔ تو اس کا ذکر اس لیے ہے کہ ثواب صرف ان لوگوں کو حاصل ہوگا جو رضائے الہی کے لیے، جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد نہ کسی پر احسان جتلاتے ہیں، نہ زبان و عمل سے کوئی تکلیف دیتے ہیں، اور کسی کو کچھ دے کر احسان جتلانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب العلیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ یہ فرمایا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا وہ تو ناکام و نامراد ہو گئے، یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کپڑا لٹکانے والا، احسان جتلانے والا اور جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرنے والا۔ مال کو فروخت کرنا، جھوٹی قسم کھانا اور مال کے بارے میں بتانا، اور پھر کپڑا لٹکانے والا جو اپنا نیچے تک، یعنی کپڑے مرد کے لیے منع ہے کپڑوں کا اس طرح لٹکانا، اور پھر کسی کے کام آ کر اس پر جو ہے وہ اس کو احسان جتلانا۔ پھر وہ یہی ہے کہ دونوں صورتوں میں نیت اہم ہے۔ اگر کسی صدقے کی صورت، یعنی صدقے کے بارے میں اچھی بات کرنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی طرح کا تکلیف پہنچانا ہو، اور اللہ بہت بے پرواہ ہے، بے حد بردبار ہے۔ دونوں صورتوں میں نیت اہم ہے۔ اگر چھپانے سے مقصود، یعنی صدقہ کس طرح دیا جائے، کون سا افضل ہے، خفیہ ہے یا علانیہ، تو دونوں صورتوں میں نیت اہم ہے۔ اگر چھپانے سے مقصود ریاکاری سے بچنا ہے تو یہ افضل ہے، اور صدقہ روز قیامت عرش کے سائے کا سبب ہوگا، اور اگر علانیہ صدقہ دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے ہو تو وہ بھی افضل ہے۔ یعنی آپ نیکی کا کام کریں، آپ کسی کے ساتھ کسی کو اس طرح دے کہ میری طرف دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالیں، وہ بھی دیں، تو پھر یہ افضل ہے۔ لیکن اگر وہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تو وہ پھر جو ہے وہ اس سے ہمیں ریاکاری سے بچنا ہے۔ کہ اللہ وجہ سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ کی صفت وجہ ثابت ہے۔ اللہ کی صفت وجہ پر ایمان ضروری ہے۔ اللہ کے چہرے کا متلاشی، یعنی اس کے دیدار کا طلبگار ہونا، عام طور پر اس کا ترجمہ اللہ کی رضا کیا جاتا ہے، مگر جو لطف اللہ کا چہرہ طلب کرنے میں ہے وہ دوسرے لفظ میں کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وجہ کا اصل معنی چہرہ ہی ہے، اور حقیقی معنی مراد لینے میں کوئی خرابی بھی نہیں، کیونکہ مومن کی سب سے بڑی طلب
اور تمنا اللہ کے چہرے کا دیدار ہے۔ اور اسی طرح صفت ید میں قدرت بھی شامل ہے، لیکن صفت ید میں ہاتھ کا بھی اثبات ہے، اور اللہ کی صفات کا انکار توحید کا انکار ہے۔ کہ آخری دو آیات کی فضیلت یہ اور اس سے پہلی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس عطا فرمائی گئی۔ ان آیات کی فضیلت میں کئی احادیث آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے سر اٹھایا، پھر فرمایا، یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایک ایسا فرشتہ ہے جو آج زمین کی طرف نازل ہوا ہے اور آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، دو نوروں کی خوشخبری سنیے، یہ دونوں صرف آپ کو عطا کیے گئے ہیں، اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز مل جائے گی۔ آیات تلاوت کر کے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات یہ حکم ہے کہ اگر ہم ان آیات کی تلاوت کر کے کوئی چیز مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، مقصد یہ ہے کچھ مانگتے ہیں، کوئی چیز مانگتے ہیں تو وہ ہماری دعا رائے گاہ نہیں جائے گی، قبول ہو جائے گی اور وہ چیز ہمیں مل جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین کی نعمتیں ہمارے اوپر ہمارے رب کا کتنا کرم ہے، اور ہم اپنے رب کو چھوڑ کر ہم اور طریقے سے اور طرف دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں معاف فرمائے۔ پھر اسی طرح سورہ العمران جو ہے، اس سورہ کی پہلی آیت نجران کے وفد کے بارے میں نازل ہوئی جو 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم سورہ العمران کی فضیلت دیکھتے ہیں۔ تیسرا پارہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی عالم کو فرماتے سنا، قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ خصوصاً 2 روشن صورتوں کی تلاوت کرو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ قیامت کے روز اس طرح قطار میں آئیں گی جیسے 2 بادل ہیں یا 2 سائبان ہیں، یا جیسے قطار میں اڑتے پرندوں کی 2 ٹولیاں ہیں۔ پڑھنے والوں کی طرف یہ جھگڑا کریں گی، سورہ البقرہ ضرور پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اس نے تجھ پر کتاب حق کے ساتھ اتاری، اس کی تصدیق کرنے والی ہیں جو اس سے پہلے ہے، اور اس نے تورات اور انجیل بھی اتاری۔ اس سے مراد قرآن پاک ہے کہ جس کے بارے میں ہے کہ دوسری کتابوں کے آسمانی کتابوں کے برعکس قرآن مجید 23 برس میں مکمل ہوا۔ اس کی حکمتوں کے لیے دیکھیے سورہ فرقان کی آیت نمبر 32، اور اس سے اس کا سچا اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونا مراد ہے۔ اور اس سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی کتابوں میں جو خبریں اور بشارتیں مذکور ہیں، اس میں بھی وہی خبریں اور بشارتیں ہیں۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو ان میں بہت اختلاف ہوتا، اور ان کتابوں میں جو اس سے پہلے کتابیں اتری ان میں یہ خبر بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجے گا، اور یہ بشارت تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پر قرآن نازل فرمائے گا۔ تو جب تم ان کتابوں کو مانتے ہو جن کی تم تصدیق ہو رہی ہے، یعنی تصدیق کرتے ہو، تو پھر تصدیق کرنے والی کتاب کو بھی مانو۔ یعنی ان کتابوں میں اگر یہ تصدیق کی گئی ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر
اور قرآن کو یہ بھی مانو کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ توریت سے مراد وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور انجیل سے مراد وہ کتاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ اس وقت یہ دونوں کتابیں اصل شکل میں موجود نہیں ہیں۔ توریت جو ہے بائبل کے پہلی 5 کتابوں کا نام ہے، یعنی عہد قدیم کی پہلی 5 کتابوں کا نام ہے، اور انجیل بائبل کے عہد جدید کی پہلی 4 کتابوں میں متفرق طور پر درج ہے۔ یہود و نصارہ نے انہیں بہت حد تک بدل ڈالا ہے اور ان میں اپنی غلط سلط تشریحات ملا کر اس کو خلط ملط کر دیا ہے۔ اللہ نے صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب قرآن مجید اتاری اور اسی لحاظ سے اس کا نام الفرقان رکھا۔ اب اسے سچا مانے بغیر ہدایت حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں۔ اس میں نازل شدہ آیات کا انکار کرنے والوں کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اور اللہ پر یہ کچھ مشکل نہیں، وہ سب پر غالب بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے۔ آل عمران کی آیت نمبر 5 میں ایک یہ اہم آیت ہے کہ بے شک اللہ وہ ہے جس پر کوئی چیز نہ زمین میں چھپی رہتی ہے اور نہ آسمان میں۔ اس صورت کے دعویٰ کے لیے یہاں پہلے یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی ہر بڑی اور چھوٹی اور پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، حالانکہ وہ عرش معلیٰ پر ہے۔ پھر اس کی طرف اشارہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک بندے ہیں۔ جس طرح دوسرے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے پیٹ میں جیسے چاہا پیدا کیا۔ پھر وہ خدا یا خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، جیسا کہ نصرانیوں کا یہ غلط عقیدہ ہے۔ جب انسان مذکر و مونس یعنی پیدا ہوتا ہے تو اس کے مذکر یا مونس، سرخ یا سیاہ، کامل یا ناقص، اور خوش قسمت یا بد قسمت، حتیٰ کہ عمر اور رزق بھی اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے، جیسا کہ متعدد احادیث میں مذکور ہے۔ پھر آخر میں وہی دعویٰ لا الہ الا ہوا والا دہرایا، اور اس میں مزید دلیلیں بھی دی کہ کائنات کا یہ سارا سلسلہ اس اکیلے کے غلبہ و قوت اور حکمت اور دانائی کے ساتھ چل رہا ہے، اس کے سوا کسی میں یہ صفات نہیں، سو عبادت بھی صرف اسی کا حق ہے۔ وہ نہ مسیح کا حق ہے، نہ اس کی والدہ کا، اور نہ کسی اور کا۔ وہ وہی تو رب ہے جو رحموں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے، جس طرح چاہتا ہے ویسے ہی بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر وہ غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ سورہ ال عمران میں کتنی پیاری دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دل ٹیڑے نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، یعنی ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑے نہ کر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بے حد عطا کرنے والا ہے۔ سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اور یہ دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ یقیناً تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں عظیم نشانی تھی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئی۔ ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑتی تھی اور دوسری کافر تھی۔ یہ ان کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ قوت بخشتا ہے۔ بلا شبہ اس آنکھوں والوں کے لیے یقیناً یہ بہت بڑی عبرت ہے۔ ایک اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مسلمان کفار کو اپنی طرف سے دگنا دیکھ رہے تھے، حالانکہ وہ ان سے تو 3 گنا تھے، تاکہ مسلمان ثابت قدم رہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ یہ جنگ بدر کا واقعہ جو ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو اس وقت کافروں کی تعداد جو تھی وہ اب جو ان کی تعداد تھی مسلمانوں کو اس وقت وہ ان کی تعداد کم تھی، لیکن کافر جو تھے وہ 3 گنا زیادہ تھے،
تو مسلمان صرف ان کو دگنا دیکھ رہے تھے، حالانکہ وہ ان سے 3 گنا زیادہ تھے، تعداد میں بہت زیادہ تھے، لیکن مسلمانوں کو صرف کہ وہ ثابت قدم رہے، یہ اللہ کی مدد تھی۔ اور پھر کفار جو تھے وہ مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، جو کافروں کی تعداد تھی وہ بہت زیادہ تھی، لیکن وہ مسلمانوں کو بہت زیادہ دیکھ رہے تھے، حالانکہ ان کی تعداد 1000 کے قریب تھی، یعنی کفار کی تعداد۔ اور مسلمان تو کل 313 تھے، مگر مسلمان دگنا اس لیے نظر آتے تھے کہ اللہ نے ان کی نصرت کے لیے فرشتے بھیج دیے تھے، اور اللہ اپنی نصرت کے ساتھ جسے چاہے قوت بخشتا ہے۔ وہ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشوں کی محبت سے مزین کی گئی ہے، جو عورتیں، بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانوں اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، مویشی اور کھیتی ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور دنیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مزین کر کے دکھائی ہے کہ ہم دنیا کی طرف بھاگتے ہیں یا آخرت۔ آخرت تکلیفوں کا نام ہے، لیکن آخرت جو ہے اس میں اس کا مقابلہ یہ دنیا نہیں کر سکے گی، اسی لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور پھر کہا گیا کہ ان کو کہہ دو کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں، جو لوگ متقی بنے، یعنی حکم یہ ہے کہ متقی بنو، پرہیزگار بنو، ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان کے لیے نہایت پاک صاف بیویاں، اور اللہ کی جانب سے عظیم خوشنودی ہے، اور اللہ تو بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، سو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے اور سچ کہنے والے اور حکم ماننے والے اور خرچ کرنے والے اور رات کے آخری گھڑیوں میں بخشش مانگتے ہیں۔ صبر کی یعنی 3 قسمیں ہیں، نیت، قول اور فعل میں سچے۔ حکم ماننے والے یعنی اپنا مال، جان، اپنی اولاد اور اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت خرچ کرنے والے، اور سب کچھ کرنے کے باوجود سحریوں یعنی رات کی آخری گھڑیوں میں اپنی عبادت پر مغرور ہونے کی بجائے اپنی کوتاہیوں پر استغفار کرتے ہیں۔ ہمارا رب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک تعالی ہر رات آسمان دنیا پر اترتا ہے، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخشوں۔ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا، مگر اس کے بعد ان کے پاس جب علم آ چکا آپس میں ضد کی وجہ سے، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے، بے شک اللہ تو بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان سب کا دین یہی اسلام تھا۔ اہل کتاب نے یہ حقیقت جان لینے کے بعد کہ دین حق اسلام ہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور آخری نبی ہے، محض بغض و عناد کی بنا پر اسلام سے انحراف کیا۔ آج بھی ان کے لیے صحیح روش یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور دین اسلام کو اختیار کریں، اور یعنی اللہ کی طرف سے جلد محاسبہ ہونے والا ہے، اور آیات الہی سے کفر کی سزا بھی مل کر رہے گی۔ حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدق ثابت ہو جانے کے باوجود بھی اگر اہل کتاب کفر و عناد کی راہ اختیار کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے میں نے تو اپنا ظاہر و باطن اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، اور یہی حال میری پیروی کرنے والے مسلمانوں کا بھی ہے۔ اور اہل کتاب، یہود و نصارہ اور امی لوگوں یعنی مشرکین عرب سب سے کہہ دیجئے اگر تم اسلام لے آؤ گے تو تم صراط المستقیم پر گامزن ہو جاؤ گے، اگر روگردانی کرو گے تو میرا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے، اور حساب تو تمہیں اللہ کو ہی دینا ہوگا۔ اس آیت کے مطابق رسول اللہ نے عرب و عجم تمام ملوک عمرہ کو دعوتی خطوط بھی لکھے اور اپنی عمومی رسالت کا اعلان کیا۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم
جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں اگر کوئی بھی یہودی ہو یا نصرانی، وہ میرے بارے میں سنے اور اس پر ایمان نہ لائے جو دے کر مجھے بھیجا گیا، تو وہ اصحاب النار میں سے ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا مجھے سرخ و سفید یعنی عرب و عجم کی طرف، عرب و عجم ہر طرف بھیجا گیا ہے، اور ہر نبی کو خاص اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا، مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک اور تمام لوگوں کی طرف رسول ہونے پر کتاب و سنت میں دلائل موجود ہیں۔ آیت نمبر 26 اہم آیات۔ کہہ دے اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہتا بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور جسے چاہتے عزت دیتا ہے اور جس سے چاہے ذلیل کرتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں ہر بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یعنی کل اللہم مالک الملک جو ہے، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اس دعا میں اللہ کے ذاتی اور صفاتی دونوں ناموں سے دعا کرنا سکھایا گیا۔ میں مبتلا ہو گئے کہ حکم و نبوت کا یہ سلسلہ ہمیشہ انہی میں رہے گا، دوسری قوم اس کا حق نہیں رکھتی، مگر جب نبی آخر الزماں ایک امی قوم بنی اسماعیل سے مبعوث ہو گئے تو ان کے غیظ و غضب اور حسد کی انتہا نہ رہی۔ اللہ نے ان کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی والا اور ساری بادشاہی کا مالک ہے، وہ جس قوم کو چاہتا ہے دنیا میں عزت و سلطنت سے نواز دیتا ہے، لہٰذا نبوت جو بہت بڑی عزت ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا پسند کر لیا، اللہ تعالیٰ پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں۔ یہاں دعا کے انداز میں مسلمانوں کو بشارت بھی دے دی کہ تمہیں اس دنیا میں غلبہ و اقتدار حاصل ہوگا، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوست اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اس پر اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ سورہ ال عمران کی اگلی آیت 27، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، تو دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، تو جسے چاہے کسی حساب کے بغیر رزق دیتا ہے۔ اس موسموں کے اعتبار سے رات اور دن کے بڑھنے اور گھٹنے کی طرف بھی اشارہ ہے، اور ایک ہی وقت میں کبھی رات کا حصہ بن جاتا ہے اور کبھی دن کا، اسی طرح رات دن میں داخل ہو جاتی ہے اور دن رات میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، مردہ سے زندہ یعنی کافر سے مسلمان، جیسے آزر سے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، نطفہ سے حیوان، انڈے سے پرندہ اور زندہ سے مردہ، جیسے نوح علیہ السلام سے کنعان اور حیوان پرندے سے نطفہ اور انڈا۔ پھر اس آیت کے اندر اس میں عظیم ہونے کا بھی ذکر ہے۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 28، اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بنائیں، جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں، مگر یہ کہ تم ان سے بچو۔ کس طرح بچنا؟ اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب اکیلا اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہی کا مالک، عزت و ذلت دینے والا اور ہر خیر کرنے والا ہے، تو ایمان والوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اس کے دوستوں سے دوستی اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھے۔ کسی فائدے کی امید پر اہل ایمان کو یہ نہیں ہے کہ ناجائز ایسے ہی کافروں سے دشمنی لینی شروع کر دیں، اس آیت کا یہ مقصد نہیں، یہ ہے کہ کسی فائدے کی امید پر اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ رکھے۔ جو شخص ایسا کرے گا اس کے لیے اللہ کی دوستی میں سے ذرا برابر حصہ نہیں ہوگا۔ ہاں، ان کے شر سے کس طرح بچنے کے لیے ظاہری طور پر دوستی کا اظہار جائز ہے، تاکہ یہ آپ کے لیے کوئی شر کا کام نہ کریں۔ ظاہری طور پر دوست رہیں، یعنی ان کو آپ ایسا نہیں کریں کہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں یا کہہ دیں آپ کافر ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح اکثر لوگ کرتے ہیں، اس طرح منع ہے، ایسا نہیں ہے۔ جبکہ دل میں ان کے کفر کی وجہ سے نفرت تو ضرور ہونی چاہیے، کفر کے خلاف نفرت ضرور ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو کافر مسلمانوں کے خلاف نہ لڑتے ہوں اور نہ کسی طرح لڑنے والوں کی مدد کرتے ہوں تو ان سے حسن سلوک
اور مدارت جائز ہے، یعنی وہ لوگ بھی جو مسلمانوں کے خلاف نہ لڑتے ہوں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا نہ کرتے ہوں، ان کے خلاف بھی ہم دل میں ایسی بات نہیں رکھ سکتے۔ اور پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی نقل کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو منع کیا ہے کہ وہ کافروں سے دلی دوستی یعنی رکھے، اس چیز سے منع کیا ہے کافر، اور پھر یہ کہ کافر ان پر غالب ہوں تو ان کے لیے نرمی کا اظہار کریں، مگر دین میں ان کی مخالفت کریں۔ کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا، اللہ بے حد بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور پھر اے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ بے شک اللہ نے آدم اور نوح کو اور ابراہیم کے گھرانے اور عمران کے گھرانے کو جہاں والوں پر چن لیا ہے۔ دعا زکریا علیہ السلام نے کہا ربی حبلی من لدن کا ذریۃ طیبۃ انکا سمیع الدعاء۔ وہی زکریا علیہ السلام نے جب اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کو بہت سننے والا ہے۔ میں دعا کی تو فرشتوں نے اسے آواز دی جب کہ وہ عبادت خانے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، اللہ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے کلمے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا اور سردار اور اپنے آپ کو بہت ضبط رکھنے والا اور نبی ہوگا اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یعنی فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے دوران ہی انہیں فرشتوں کے ذریعے یحییٰ نامی بیٹے کی خوشخبری دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیدائش سے پہلے بھی ہم اپنی اولاد کا نام رکھا جا سکتا ہے، یعنی ہم بیٹا یا بیٹی کے لیے نام کوئی منتخب کر سکتے ہیں۔ اور پھر کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جب کہ مجھے تو بڑھاپا آن پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے؟ فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے نواز دیتا ہے۔ اس حد تک بڑھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی نشانی کی درخواست کر دی اور فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک صحیح سالم ہونے کے باوجود ہاتھ یا کسی بھی اشارے کے سوا تمام لوگوں سے بات چیت نہ کر سکو گے، لہٰذا تم سارا وقت اللہ کے ذکر و شکر اور تسبیح میں صرف کرو۔ اس بات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا ہم اذکار کرتے ہیں، اس کا حکم ہے اور اللہ سے مانگنے کا حکم ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں نوازتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 42 تمام جہانوں کی عورتوں کے لیے، یعنی رسول اللہ نے فرمایا تمام جہانوں کی عورتوں میں تمہارے لیے مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور آسیہ زوجہ فرعون کافی ہیں۔ اور پھر حضرت عائشہ کے بارے میں فرمایا کہ عائشہ کو دنیا جہاں کی سب عورتوں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح سرید کو باقی کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ معجزات پیش کرنے کے ساتھ ضروری سمجھا کہ اصل دین کی بھی تاکید فرما دیں کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، سو اسی کی عبادت کرو۔ مگر افسوس کہ نصرانیوں نے مسیح علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا قرار دے کر رب اور نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا اور اسی سے ہی فریادیں کرنے لگے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا تو اس نے کہا کون ہے جو اللہ کی طرف میرے مددگار ہیں؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ ہو جا کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ ایمان لائے جو تو نے نازل فرمایا اور ہم رسول اللہ کے پیروکار بن گئے، سو تو ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ کا ثواب اور معاف کرنے پر کیا اجر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے قرض دار کو مہلت دی یا قرض معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض کے برابر ثواب ملے گا۔ پھر میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے کسی تنگ دست شخص کو مہلت دی اسے ہر دن اس قرض سے دگنا صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی اسے ہر دن اس قرض کے برابر صدقہ ملے گا۔ تو پھر میں نے آپ کو یہ فرماتے بھی سنا کہ ہر دن دگنا اجر ملے گا۔ تو قرض چکانے کی مدت تک اسے قرض کے برابر ثواب ملتا رہے گا۔ تو اگر قرض چکانے کی مدت کے آنے پر مہلت دے تو اسے قرض سے دگنا صدقے کے برابر ثواب ملے گا، اور معاف کرنے کا اجر تو خیر بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا تیسرا پارہ جو ہے وہ دورہ قرآن میں اختتام پذیر ہوا، اور انشاءاللہ ہم جلد ہی چوتھے پارے کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمارے اساتذہ کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، جن کی وجہ سے ہم آج اس قابل ہیں۔ یہ میری اساتذہ ڈاکٹر مصباح احمد کی وجہ سے میں ہوں اس قابل۔ اللہ تعالی ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔